معجزہ سب سے انوکھا معجزہ سب سے انوکھا معراج شاہ جہاں کا معراج شاہ جہاں کا تک ہو آنا ہوگا آج تک ہو آنا ہوگا آج تک ہو آنا ہوگا۔ آقا جی کے معجزے کی بات تو علیحدہ ہے۔ جن صحابہ کو زیادہ کوئی مناسبت یا موافقت میں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا تھا وہ آسمانوں کو چھو لیتے تھے، تو پھر آقا کے متعلق ان کے یقین کتنے مضبوط ہو گئے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آقا جی نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، کہا میں اپنے کو لا مقام میں محسوس کرنے لگا۔ بتائیں تب ان کو کتنا یقین آقا پہ آ گیا ہوگا، ایسے تو کوئی نہیں مانتا ہے۔ تو آقا کا تو مسئلہ کہ بہت بڑا تھا، ہمیں چھوا تو ہم کو ایسے ہونے لگ گیا تھا۔ ہاں بتائیں، صحابی کو چھوا تو اس نے کہا میرا ہاتھ رکھا سرکار نے، میں اپنے کو لا مقام میں محسوس کرنے لگا۔ حضرت علی آپ نے سورج کو ایسے اشارے سے پلٹا تو بتوں کو نہیں گرا سکتے تھے، حکمت تھی، کوئی بات سمجھانی تھی۔ آپ کی بہت چیزیں حکمتوں سے خالی نہیں ہوتی، تو آپ نے حضرت علی کو کہا، کہتے ہیں ایک ادب ہوتا ہے، ادب سے اوپر بھی ایک مقام ہوتا ہے، حکم ماننا۔ تو حضرت علی کو آقا جی نے کہا یہ وہ بت اوپر ہیں تو تم میرے کاندھے پہ پیر رکھو اور اس بتوں کو گراؤ۔ تو حکم تھا، اب کیا کر سکتے تھے، تو ڈر ڈر کے انہوں نے قدم رکھا۔ حضرت علی نے کہا میں ایسے ہو رہا تھا، میں چاہتا تو آسمان کو چھو لیتا۔ بتاؤ، ایسی بات صالحین کو روح مصطفیٰ چھوتی ہے تو کہیں سے کہیں دیکھتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچتے ہیں، کہیں سے کہیں کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے سچی محبت کی نا آقا جی سے، خدا کی قسم ہم کو تم کو بھی ایسا ہونے لگ جائے گا۔ ہاں وہ تھے نہیں، وہ ہیں، یہ مت کہا کرو تھے، یہ تھے وہ کہتے ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے یا کچھ غافل ہیں۔ انہوں نے آقا کو دوسرے پہ قیاس کیا، دوسرے پہ قیاس نہ کریں، وہ اب بھی ہیں، کل بھی ہیں، آدم سے پہلے بھی تھے، آدم کے بعد نہیں، آدم سے پہلے تھے، لیکن اس رستے سے آئے، آدم کے رستے سے، وہ آدم سے پہلے بھی تھے۔ بتائیں کیسے، وہ پہلے بھی ہیں میں تھے، اب بھی ہیں میں، آدم سے پہلے۔ کیسے؟ نبی کریم کا کنت نبیًا، میں نبی تھا، میں نبوت کا تاج تھا، عزت کا تاج تھا۔ کس وقت؟ آدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا بس پتلا نہیں بنا تھا، ابھی گارا بھی پڑا ہوا تھا، پانی بھی پڑا ہوا تھا، میں موجود تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرے ہمارے روحانی رابطے ان سے ہو جائیں، اس لیے چیزیں پڑھتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، اور روحانی رابطے کے لیے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بات کوئی کہے اس کی مرضی کے مطابق چلے تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف چلے تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آقا جی کی مرضی کے مطابق چلیں تو رابطے پیدا ہوں گے۔ آقا جی نے صحابہ کو نمازوں میں لگایا، تسبیحوں میں لگایا، یہ وظیفے آقا نے نہیں چھوڑے، تو یہ طریقت کے وظیفے آپ کو خدا سے بھی ملائیں گے اور آقا سے بھی ملائیں گے۔ تو محنت کے بعد پھل ہوتا ہے، محنت سے پہلے ہوتا ہے محنت۔ دین دنیا کی برکتیں نصیب ہوں گی، دین دنیا میں تحفظ نصیب ہوگا۔ ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں، ہاں اگر آپ تحفظ چاہتے ہیں، آپ کو تحفظ دونوں جہاں میں ملے، تو خدا تحفظ دیتا ہے، وسیلے سے دیتا ہے، وہ وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ سمجھیں اس بات کو، تو یہ تو ہے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا جیسے صحابہ کو ہونے لگا تھا۔ ایک صحابی کہہ رہے میں عرش خدا دیکھ رہا ہوں، میں جنت والوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کی خوشحالی میرے سامنے ہے، جہنمیوں کو دیکھ رہا ہوں وہ چیخ و پکار میں ہے۔ یہ 7,000 سال کے مسافے تک ان کی نظر جا رہی تھی، تو آقا کی نظر یہاں نہیں آ سکتی ہے۔ حضرت عمر آقا جی سے جڑے ہوئے تھے، ہاں جی، مدینے میں تھے، عراق میں فوج کو دیکھ رہے تھے، بتاؤ، اس سند سے ثابت ہے۔
تو ہم کو آپ کو بھی بہت کچھ دکھا دیں گے انشاءاللہ اگر ہم جڑ گئے. تو پھر جڑنے کے راستے یہی ہیں کہ ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، لوگوں کو نہ دیکھیں، مفاد کو نہ دیکھیں، بس یہی دیکھیں جو مزاج یار میں آئے انشاءاللہ تعالی. سب سے انوکھا معجزہ، سب سے انوکھا معراج شاہ جہاں کا، معراج شاہ جہاں کا. آج تک ہوا نہ ہوگا، آج تک ہوا نہ ہوگا، آج تک ہوا نہ ہوگا، آج تک ہوا نہ ہوگا. بدرو علینا وجب شکرو علینا، معراج شاہ نبی ہے، معراج شاہ نبی ہے. تمغائی ہر کے گھڑی ہے، تمغائی ہر کے گھڑی ہے. وصل اللہ اور نبی ہے، وصل اللہ اور نبی ہے، وصل اللہ اور نبی ہے. تعالی بدرو علینا وجب شکرو علینا. شان عالی ماشاء اللہ، شان عالی ماشاء اللہ. خود بولا ان کو اللہ، خود بولا ان کو اللہ، خود بولا ان کو اللہ. شان عالی ماشاء اللہ، شان عالی ماشاء اللہ. خود بولا ان کو اللہ، خود بولا ان کو اللہ. رتبہ ان کا اللہ، رتبہ ان کا اللہ، رتبہ ان کا اللہ، رتبہ ان کا اللہ. سلام یا محمد، یا سلام یا محمد. عرش کی معراج شاہ، عرش کی معراج شاہ. فرش کا ہے تاج شاہ، فرش کا ہے تاج شاہ. آسیوں کی لاج شاہ، آسیوں کی لاج شاہ.
شکر علینا وجب شکر علینا السلام یا محمد السلام یا محمد بولے انبیاء یہ جھک کر بولے انبیاء یہ جھک کر بولے انبیاء یہ جھک کر آپ سلطان معظم آپ سلطان معظم ہاں تو سوچنا چاہیے سلطان معظم جو کہتے ہیں یہ بس عقیدہ خیال ہے یا حقیقت ہے؟ جب حقیقت پہ نظر ڈالیں گے آپ کہیں گے واقعہ سلطان معظم ہے، کہ کوئی دنیا آخرت کا سلطان وہ چیز نہیں کر سکتا جو آپ کر سکتے ہیں، قیامت تک نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے۔ کوئی کسی درخت کو بلائے آئے گا، آپ جب حاجت قضا کے لیے جاتے تھے حکم فرماتے، درخت بھاگتے ہوئے آتے تھے، قضائے حاجت کر لیتے پھر کہتے چلے جاؤ، چلے جاتے تھے۔ بتاؤ سلطان معظم ہے نہیں ہے؟ جتنا میں جانتا ہوں، ہم کیا جان سکتے ہیں ان کو، لیکن یہ چیزیں حقیقتاً ثابت ہیں۔ بعض عقیدے ہوتے ہیں تو خیال سے بناوٹی، یہ بناوٹی نہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں دنیا میں۔ درخت کو بلایا، درخت جیسے ایک صحابی آیا، دیہات کا تھا، کچھ جیسے دیہاتوں کی صلاحیت ہوتی ہے، جتنی سمجھ ہوتی ہے، کیونکہ دیکھا تو آقا جی کو تھا، اس کی جوتی بھی افضل ہے، اس کو سلطان ہی سمجھنا چاہیے کہ آقا کا صحابی تھا، اس کو دیہاتی کہنا بھی بے ادبی ہے، ہاں احتیاط کرنی چاہیے۔ تو وہ آئے صحابی، ہاں جی، لیکن بالنسبہ آقا کی عظمت کے کہتا ہوں، اپنی یعنی جیسے مناسبت سے نہیں کہہ سکتا ہوں، خدا مجھے بچائے ایسی بے ادبی سے۔ ہمارے لیے وہ امام اعظم ہے اس دیہاتی صحابی، کہ آقا جی کو دیکھا نا، جو ان کو دیکھ لے اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ تو یہ ان کے آقا کے بالمقابل آقا کا غلام ہی تھا، تو اس وجہ سے ایسے کہہ رہا ہوں، آقا کے یعنی مناسبت سے ان کے سامنے تو کسی کی کوئی یعنی ایسی عظمت نہیں ہو سکتی سامنے۔ تو اس نے ایسے پوچھا آپ نبی ہیں؟ آپ بڑے جیسے آتے تھے ویسے ساتھ کیا، ہاں میں نبی ہوں۔ اب اس کے دل میں آیا کہ نبی سے مجھے ایسی بات دکھے جس سے میرا یقین بنے۔ اس نے کہا یہ درخت کو آپ بلائیں گے یہ آئے گا؟ حالانکہ یہ سوال غلط ہے، کرنا ہی نہیں چاہیے، کہ دنیا میں ایسی چیزیں ہوتی نہیں ہیں نا، اگر ہوتی تو تب ایسی باتیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ناممکن ہے دنیا میں، نہیں کہ درخت کو بلاؤ یا پتھر کو سونا بنا دو، یہ تو آقا کا کام ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھ نکلی ایسے لگا دینا، دوسرے سے خوبصورت نظر آئے، جب چاہیں بارش برسا دے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سلطان معظم کی بس کی بات ہے۔ کسی نے افسوس ظاہر کیا کہ اس پر تعجب ہے جس کو محمد کی نبوت کا یقین نہ آیا اتنا دیکھ کر، کہ ایسی چیزیں کسی میں ہوتی نہیں ہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس نے کہا آپ نبی ہیں، اور ایسا سوال کیا کہ درخت کو بلائیں گے تو آ جائے؟ کہاں آ جائے گا، بلاؤں کہاں؟ آپ نے اس کو اشارہ کیا، ایک دم آ گیا۔ وہ ادب سے کھڑا رہا، جب آپ نے کہا تو وہ گیا، ورنہ وہ ادب سے کھڑا تھا، قیامت تک کھڑا رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے ان کی محبت، ان کی معرفت، ان کا قرب، ان کی تربیت ہم کو آپ کو روحانی نصیب ہو انشاءاللہ۔ اس لیے کہا جب ہم دل ان سے لگائیں گے، یہ باتیں آپس میں کریں گے، سنیں گے، تب ہمارا دل مائل ہوگا، ان کے درود پڑھیں گے تو درود کو بہت بڑی چیز سمجھیں گے کہ آقا بہت عظیم ہستی ہیں، تو پھر یہ فائدہ پہنچے گا۔ ایک چیز کی قدر کا نہیں پتہ تو پھر بے قدری سے ہی پڑے گا نا۔ اہمیت بھی جب پڑھ کے اتنے عظیم ہے تو درود بھی ڈر ڈر کے پڑے گا، تصور بھی ڈر ڈر کے کرے گا، اس کو پتہ چل گیا کہ وہ کون ہے۔ ہاں تو کچھ نہ کچھ تو معرفت ہو جاتی ہے، اما جیسی معرفت ہونی چاہیے کسی کو ہونی مشکل ہے۔
اولیاء اللہ نے اس میں درود کے صیغوں میں لکھا ہے کہ جس نے آپ کو پایا بھی اس نے بھی نہیں پایا، کہ وہ چیزیں وہ کمال دیکھے جو عقل سے، جس نے نہیں پایا اس نے بھی نہیں پایا، جس نے پایا اس نے بھی نہیں پایا۔ کیسے نہیں پایا؟ کہ ان کی معرفت بہت باقی تھی، کہ ابھی ان کا جاننا مشکل ہے، کہ تھوڑا بہت جاننا ہے حضرت علی نے، تھوڑا بہت جاننا ہے ابو بکر نے، تھوڑا بہت ہم نے بھی جان لیا ہے، لیکن جیسے جاننا چاہیے یہ بہت دور ہے۔ ہاں، فلم یدرکہ منا سابق ولا لاحق، نہ کسی نے پایا ان کو، اگلوں نے نہ پچھلوں نے۔ سبحان، پتہ نہیں آپ کو خدا نہیں، آپ تجلی حق ہے نا، تجلی حق ہے۔ آپ کا مادہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی، نہاتے ہیں پلیت ہیں، وہ پاک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت سے ہم کو آپ کو، لیکن آقا کا مادہ نور الہی ہے۔ ہاں تو پھر سوچیں نا، اسی کہا میں آدم کا مسئلہ ایک ظاہری ہے، کنت نبیا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی موجود تھا، میری ذات موجود تھی، ابھی آدم بنا بھی نہیں تھا، آدم بنا بھی نہیں تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو خدا کا شکر ہے میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی۔ یہ باتیں کریں گے تو پھر ان کی عظمت پیدا ہوگی، پھر دین دنیا کا تحفظ ہم کو آپ کو ان کی نگاہ سے ملے گا۔ ہاں ہاں، جب سے محبت کریں گے تو ہمیں تحفظ ملے گا دنیا آخرت کا۔